مستی کرنے دو، زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں مزہ لینے دو، ایک دن آئے گا یہ اپنی امیدوں کو لے کر دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ان کو معلوم ہو جائے گا حق اور سچ کیا ہے، یہ افسوس کریں گے آج اسلام ہے اس کی قدر کر لو۔ اتنی اہمیت۔ سورہ آل عمران پڑھتے ہیں آیت نمبر 91 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایمان کے بغیر دنیا سے ان کا خاتمہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا ایمان کی کتنی بڑی قیمت ہے، کل قیامت کے دن جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے جائے گا، کوئی بھی کافر اگر پوری زمین بھر کے سونا اللہ رب العالمین کو فدیے میں بھی دینا چاہے تب بھی اللہ قبول نہ فرمائے گا، اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے پاس جو ایمان ہے اس ایمان کی ویلویشن دیکھو، اللہ فرما رہا ہے پوری زمین بھر کے بھی سونا اگر لگایا جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، جنت نہیں مل سکتی۔ آج دنیا میں اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، مسلمان بن کے رہو۔ اللہ قرآن کریم میں بارہا کہتا ہے اور ائمہ حضرات ہر خطبے میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب تک دنیا میں رہو اسلام پہ رہو، جب تمہارا خاتمہ ہو تو اسلام پہ ہو، دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ۔ ایمان کا سودا نہ کرو، ایمان کی قدر کر لو، یہ میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ آج سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ ہم نے مسلمان گھر میں پیدا ہونا یہ بائی چانس ہماری زندگی میں آ گیا، اور عام طور سے دین کو اگر دیکھا جائے تو دین ہماری زندگی میں نام و نشان کا نہیں، اور یہ حقیقت ہے آج کے نوجوان چاہے یونیورسٹی یا کالجز کے ہوں یا بزنس کی دنیا کے نوجوان ہوں، مارکیٹ کی دنیا کے ہوں، وہ اسلام کو بوجھ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ چلیں گے تو ہمارا گھاٹا ہو جائے گا، دنیا میں ہم دھتکار دیے جائیں گے۔ نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پیش رو استاذ محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالسمیع المدنی حفظہ اللہ نے اخلاق کریمانہ سکھایا، ایسے ولا اور برا کو پڑھیں، ایسے کفار کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھ لیں، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ آپ کو اسلام نے پوری گائیڈ لائن دی ہے، آپ زندگی کسی بھی زمین کے چپے میں گزاریں گے، اسلام آپ کو تنے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہاں اسلام کی رہنمائی ضرور موجود ہوگی۔ آج ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اسی لیے ہم افراد و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اسلام کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں، بغیر مقصد کی زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ A person without a goal is doomed to work for a person having a goal۔ جب دنیا میں کسی انسان، کسی نوجوان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا، کوئی گول، کوئی پرپز نہیں ہوتا، ایسے ہی کھا رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، تو ایسے لوگ غلام ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے جن کے پاس مقصد ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی گول ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اور ہم مسلمان یہ شکایت کریں ہمیں کرنا کیا ہے معلوم نہیں، قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لوگ قرآن کریم نے ہمیں مقصد دے دیا، ایک گول دے دیا، اب اللہ رب العالمین کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت پوری زندگی کرتے رہو۔ یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد جیسے سن تمیز کو پہنچے گا، جیسے بلوغت کی عمر کو کراس کرے گا، ذمہ داری عائد ہو جائے گی، مرتے دم تک یہ ذمہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا مقصد کون اس پہ عمل کرے گا؟ آج ہمارے نوجوان یہ سوچ بیٹھے ہیں مسجد ہمارے محلے کی ہے، بزرگ ابا دادا ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد آباد تو ہے نا، گھروں میں صرف بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی، گھر میں نماز تو ہو رہی ہے، گھر میں نئی نویلی آئی ہوئی دلہن اور بہو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے وعدہ اور اس طرح کی تعریف کی گئی، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بند کرے گی، تو نماز روزہ گھر میں تو ہو ہی رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، اصل عبادت کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ نوجوانی ہے، وہ جوانی کی عمر ہے۔
اللہ رب العالمین اسی عمر کی عبادت کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو رب العالمین سایہ عطا فرمائے گا. صحیح بخاری اٹھائیں, صحیح بخاری میں 660 نمبر پہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ تعالی سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اسی میں ایک وہ بھی نوجوان ہوگا جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں, شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں پرورش پایا ہوگا, اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارا ہوگا, 5 وقت نمازوں کی پابندی کی ہوگی, رمضان کے روزے رکھے ہوں گے, اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. شاب نشأ فی عبادت اللہ. میرے نوجوان ساتھیوں, کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے. ساری دنیا میں آج 7.5 ارب, تقریباً 8 ارب لوگ ہیں, اور قیامت تک نہ جانے کتنے ہو جائیں گے. اتنے سارے اربوں کھربوں لوگوں میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا فرما رہا ہے, آپ کا ایک الگ زمرہ بتا رہا ہے, آپ کا ایک الگ حصہ بتا رہا ہے, آپ کو بائی نیم ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ اس چیز کو اپناؤ اور سایہ نصیب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہو جائیں گے. بڑی قربانی کی بات ہے یہ. جوانی کے عالم میں, جوانی کے اوقات میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آج ہم نے کیریئر بنانے کے لیے آخرت کے کیریئر کو خراب کر رکھا ہے. اسلام کبھی اس کے خلاف نہیں, ابھی آگے بات آئیں گی. اسلام کو دیکھیں, اسلام تو خاص طور سے نوجوانوں کو اور سارے مسلمان کو جو مکلف ہیں اسلام کے سارے اصولوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کہتا ہے. آج ہمارا نوجوان نہیں کرتا ہے. اگر آپ غور کریں, یہ جو مشکل ہے دین سے دوری, نوجوان کا دور ہو جانا, یہ ایک مشکل ہے, یہ ایک پریشانی ہے, ایک المیہ ہے. یہ سب سے بگیسٹ میجر پرابلم ہے ہمارے یوتھ کی, ہمارے نوجوانوں کی, کہ یہ دین سے دور ہے. اسی لیے نعرہ دے رہے ہیں کہ کھاؤ پیو موج کرو مست رہو. جب دین سے دور ہوں گے, یہی جب لوگ مارکیٹ میں جائیں گے, بازاروں میں جائیں گے, حلال و حرام کی کوئی تمیز کریں گے؟ سوال ہی نہیں. جب یہ کالج یونیورسٹیز میں جائیں گے, یہ حلال اور حرام رشتے کی کوئی تمیز کریں گے؟ سوال ہی نہیں. دین کے قریب آنا یہ ضروری ہے تاکہ دین پر چلا جا سکے, دین کے علم حاصل کیا جا سکے. اس پرابلم اور اس مشکل کا اگر ریزن دیکھا جائے تو میرے سمجھ میں 2 ریزن آتے ہیں. دین سے دور نوجوان کیوں؟ 2 ریزن ہیں. نمبر 1, آج کا نوجوان دینی علم سیکھنا ہی نہیں چاہتا. نمبر 2, اگر سیکھ بھی رہا ہے تو غلط پلیٹ فارم سے, غلط لوگوں سے. ان دونوں چیزوں کا حل کیا ہے؟ ان دونوں پریشانیوں اور مشکلوں کا حل کیا ہے؟ پہلی پریشانی کہ دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. آئیے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ جو حدیث پاک میں آیا ہے سنتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الاذان 631 نمبر پہ روایت ہے. مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, نوجوان ساتھی غور سے سنو, اس میں بڑی عبرتیں, بڑی نصیحتیں, بڑے اسباق. مالک ابن الحویرث فرماتے ہیں, اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ آئے. کون لوگ؟ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ. اللہ کے نبی کے پاس علم سیکھنے کے لیے, طور طریقہ سیکھنے کے لیے, اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے, عبادت سیکھنے کے لیے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے میرے ساتھ. وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ. نوجوان تھے, جوانی کی عمر والے لوگ تھے. وَنَحْنُ شَبَبَةٌ, we are youth, ہم نوجوان تھے, آئے نبی کے پاس. نبی کے پاس نوجوان آئے. آج نوجوان مسجد میں جاتا ہے, اپنے علاقے کے بڑے عالم سے ملاقات کرتا ہے, نہیں, دیکھ کے راستہ بدل دیتا ہے. کوئی رابطہ
رابطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. خیر خیریت پوچھنا تو بڑی دور کی بات ہے. ابھی 2-3 دن پہلے فضیلت الشیخ عطاء الرحمن المدنی فضل اللہ, انہوں نے اپنے فیس بک پر ایک ائمہ حضرات کی خبرگیری کرنے کے حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی تھی, شاید امیج تھی. اس میں لکھا تھا کہ امام صاحب کی جو ضرورتیں ہوں وہ نوجوان حضرات اور محلے اور سماج کے لوگ, اگر کوئی کارپنٹر ہے اگر اس کی ضرورت پڑے تو فری میں کر دے, اگر کوئی پلمبر ہے ضرورت پڑے تو فری میں کر دے, کوئی دکاندار ہے ضرورت تو فری میں کر دے. اس طرح کی چیزیں اس کے اندر لکھی تھی. شیخ یہ نوبت تب آئے گی جب یہ عوام اپنے ائمہ کے بارے میں جانتی ہو کہ بھوکا ہے کہ کھایا ہوا ہے. کوئی خبر گیری ہی نہیں, بعد میں بات آتی ہے. یہاں تو ڈھونڈنے پہ وہ لوگ ملتے ہی نہیں. میں امام ہوں چونکہ مجھے پتا ہے جن کے پاس ہنر بھی ہوتا ہے چھپاتے اس لیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مولانا صاحب کہتے ہیں رہنے دو مسجد ہے پیسہ نہ لو. ڈرتے ہیں, رہنے دو مسجد ہے پیسہ نہ لو یا کچھ کم لے لو. کہتے تھے سامان ہی نہیں ہمارے پاس, ہم یہ والا نہیں کرتے ہیں. یہ بہانے بازیاں ہیں. کیوں؟ کہیں کنسیشن نہ دینا پڑے, کہیں چھوٹ نہ دینی پڑے. یہ نوبت ہمارے سماج کی ہے, ہمارے نوجوانوں کی ہے. اور جس سماج میں نوجوان سب سے زیادہ مسجدوں سے جڑے ہوں, امام صاحب سے جڑے ہوں, یقین مانیے وہ دینی سماج ہے. اس سماج کے اندر برائیاں کم ہوگی یا نہیں ہوں گی. مالک بن الحویرث فرماتے ہیں ہم آئے نبی کی بارگاہ میں, اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون. ہم عمر تھے, ہم لوگ نوجوان تھے, جوان تھے, نبی کے پاس آ گئے. فاقمنا عنده 20 یوما ولیلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 20 دن ہم رکے. 20 دن, 20 منٹ میں ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے, 1 گھنٹے میں حالت خراب ہونے لگتی ہے. سگریٹ پینا ہے, دوستوں کی مجلس میں جانا ہے. عالموں کے پاس لوگ ٹائم نہیں دینا چاہتے اور نہ اپنی مجلس میں بٹھانا چاہتے. کیوں؟ آج کے نوجوانوں کی شاید کوئی ایسی مجلس ہو جس میں منکرات کا ارتکاب نہ کیا جاتا ہو. اگر کوئی عالم ربانی اس مجلس میں بیٹھے گا ضرور ٹوکے گا. اس لیے کہتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, نہ مولانا کو یہاں بیٹھنے دو اور نہ یہ ٹوکیں گے. موج کرو. صحابی کہتے ہیں فاقمنا عنده 20 یوما ولیلہ. 20 دن رکے. 20 دن رکے صحابہ, نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں. اب اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابہ اللہ کے نبی کی نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی حدیثیں ارشاد فرما رہے ہیں, صحابہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. یہ نوجوان حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور تعلیم دونوں چیزیں لے رہے ہیں. 20 دن گزر گئے. جب نوجوانوں کی طرف سے کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا کہ ان کو اپنے اہل و عیال میں جانے کی ضرورت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ارجعوا الی اہلیکم. اے نوجوانوں کی جماعت, اے 20 میرے نوجوان مہمانوں, تم سب کے سب اپنے گھر واپس چلے جاؤ, اپنے اہلیہ حضرات اپنے اہلیہ خواتین کے پاس چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ. جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے وہ جا کر اپنے گھر والوں کو سکھانا, وہ جا کر اپنے اہل و عیال کو سکھانا. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. اور نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب صحابہ اگر نماز نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا اس کے اپوزٹ پڑھیں گے؟ اسی انداز میں اسی طریقے سے پوری کیفیت کو لانے کی کوشش کریں گے. یہ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے, جو یہ پورا واقعہ بیان کرنے سے بخاری کتاب الرضان 631 میں آپ دیکھیے کہ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کیسے پڑھتے تھے. رفع یدین کرتے تھے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں رفع یدین منسوخ ہے, جھوٹ بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں, نجائز تعویل کرتے ہیں. انکار حدیث کی ایک چور شکل یہ بھی ہے کہ نبی کی حدیثوں کو تعویل کر کے اپنے مسلک کے مطابق بنا لینا. اٹھاؤ بخاری شریف کو, اٹھاؤ مسلم شریف کو اور حدیثوں کو ایمانداری سے پڑھو.
رب کعبہ کی قسم ہے، مالک ابن الحویرث نے اور ان کے ساتھ کے نوجوان ٹیم نے نبی سے جو نماز سیکھی تھی وہ بہو نماز اگر اہل حدیثوں کو نہ ملی تو جو کہو ہارنے کو تیار ہو. نوجوانوں نے وہی نماز سیکھی ہے. اور آج ہمارا نوجوان کہتا ہے، ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، ایک ہوٹل پہ ہم لوگ کچھ ناشتہ کرنے کے لیے رک گئے. ہمارے ہی شہر کے کوئی صاحب تھے جو ہمارے ساتھ نہیں تھے، اتفاق سے ملاقات ہو گئی. سلام کیا، شاید ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی وجہ سے ان کو پتہ لگ گیا، انڈیکیٹر آن ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں. اب دور سے کسی اور سے کہہ رہے کہ یہ والے ہیں. اب جس سے کہہ رہے تھے اس سے میری ملاقات تھی، ہماری مسجد آ چکا تھا. وہ کہا ادھر ادھر کہنے سے کیا مطلب ہے، چلو پکڑ کے لایا، میرے سامنے بٹھا دی. کہا آپ بتاؤ، آپ جو پوچھنا پوچھو شیخ سے. اب کہنے لگے ارے کیا پوچھنا، یہ بھی تم سلمان ہی ہیں اور اس میں کیا ہے، اب نماز چاہے رفع دین کرے نہ، ترنت سرنڈر کر گئے. یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی حالت ہے. علمی اعتبار سے یہ کورے بیچارے. میرے نوجوان ساتھیوں، ان کے بہکاوے میں نہ آؤ، کتاب و سنت کی طرف قریب آؤ، علماء حق کی باتوں کو سنو. پہلی وجہ ہے بدعمالیوں کی، نوجوانوں کی کمزوری کی، بربادی کی. پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے. قرآن کے دفعہ فِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ رب کی طرف دوڑ کے آؤ. کتنے نوجوان ہیں جو اذان ہوتی ہے اور رب کے بارگاہ میں اللہ رب العالمین کی مسجد میں آتے. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت تو یہ جو تھوڑے دیندار گھرانے کے، جن کے ابا اماں نمازی تہجد گزار ہیں، اذان ہو رہی ہے، دوستوں کی مجلس ہے، گانا چل رہا ہے، کہتا بند کر لے بھائی، بند کر لے، اذان ہو رہی ہے. اذان ہونے کے بعد تھوڑی دیر نہ چالو کر، بہت اچھا تھا، چالو کر. یہ ہے دینی لیول. اذان دی جا رہی، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. نوجوان کہہ رہا ہے بند کر لے، اگر دیندار ہے تو بس اتنی سی دینداری باقی بچی ہے الا ماشاء اللہ. اور ہماری ماں بہن اپنے گھروں میں اگر دیندار ہے تو کہتی ہے دوپٹہ اڑ لو، اذان ہو رہی ہے، پھر جیسے اذان ختم ہوئی پھر سے سیریل چالو، پھر وہی ساس بہو. یہ حیثیت ہے. دین کے قریب ہو. صحابہ گئے 20 دن رہے، نوجوان تھے. جب ضرورت، جسمانی ضرورت محسوس ہوئی تب نبی کریم نے ان کو خود واپس کر دیا، حکم دیا جاؤ جو سیکھا ہے سکھانا. آج ہمارے نوجوان کہاں سیکھتے بیچارے جا کے اپنی بیوی کو سکھائے. اور ہم نے تو اپنا حلیہ اور اپنا اسٹیٹس اپنی بیویوں کی نظروں میں اتنا بددین و بدکردار بنا رکھا ہے. اگر دین کی بات کرتے تو بیوی منہ پہ جواب دیتی ہے، زیادہ ملا گیری کرنے کی ضرورت نہیں، جانتے ہیں کتنے نیک ہو. یہی حالت ہے. اگر ہم دینی اعتبار سے مضبوط رہیں، مجالے بیوی کہہ دیں نہیں خود. اس لیے میرے ایک دوست نے ایک بار مجھ سے پوچھا، میری شادی ہو چکی تھی، اس کی ہونے والی تھی. کہا کہ عبدالعلیم بھائی بتاؤ کیا ایسا کریں کہ بیوی عزت کرے. سنا ہے کہ شادی کے بعد ملی امیٹ ہو جاتی ہے، تہس نہس ہو جاتی ہے، عزت جنازہ نکل جاتا ہے، بیوی ہی قدر نہیں کرتی. میں نے ایک بات کہی، شاید کہ آپ سب اس پہ متفق ہو. میں نے کہا باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، ویسی تو گناہ کرنا نہیں، خاص طور سے بیوی کے سامنے گناہ نہیں کرنا، خاص طور سے بیوی کے سامنے. اگر ایسا ہو جائے فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج جناب علی کی حالت یہ ہے، بیوی کے ساتھ بستر پہ مووی دیکھ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ بستر پہ گانے سن رہے ہیں. اب پھر جب آپ نماز کے ٹائم کہو گے وہ آپ کی بات مانیں گی؟ وہ تو جانتی ہے آپ کتنے پانی میں ہو، وہ آپ کی اصلیت جانتی ہے. ایک شوہر ذمہ دار ہے. میرے نوجوان ساتھیوں ذمہ دار ہو. کل قیامت کی دن اللہ جیسے آپ سے پوچھے گا نہ اذان ہوئی نماز کیوں نہیں پڑھا، ایسے تمہاری بیوی کی ذمہ داری کی وجہ سے تم سے پوچھے گا، بیوی کا بھی وبال تمہارے اوپر آ جائے. سیکھو، سکھاؤ بیویوں کو. نوجوان صحابہ سیکھتے ہیں، گئے سکھائے. تو پہلا حل یہ ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ. اور دوسری پرابلم کیا ہے؟ اکثریت جو یہاں پر نوجوان ٹیم آئی ہوگی، میرا حسن ظن ہے دیندار ہیں، عالم علماء کی تقریریں سنتے ہوں گے، درس و دروس
سننے کی کوشش کرتے ہوں گے، تبھی تو بیچارے سفر کر کر کے یہاں آئے، دھوپ میں بیٹھے، گرمی میں بیٹھے، ایسے ہی لوگ ہوں گے. لیکن ان میں بھی اکثریت ان کی ہے جو فضیلت الشیخ حافظ عبدالسمیع کو نہیں سننا چاہتے، جو حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو نہیں سننا چاہتے، جو فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو نہیں سننا چاہتے، جو سلفی علماء کو نہیں سننا چاہتے. ان کو مرچ مسالہ چاہیے، اور اگر نہیں مرچ مسالہ تو وہ پڑوسی ملک کا جو نمبر بتا، واہ واہ کیا بات ہے. یہ مولانا نمبر ہی نہیں بتاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہوا. یہ ریسرچر ہے، یہ محقق ہے، دیکھو حوالے کے ساتھ بولتا ہے. دوسری بڑی پرابلم ہماری ہے، مشکل ہے، دینی پرابلم، کہ ہم اور آپ اگر دیندار ہیں بھی تو ہم غلط پلیٹ فارم سے دین لے رہے ہیں. قرآن کریم اٹھائے، اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے سوال کرو. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آج لوگ ریفرنسز دیکھ دیکھ کر، سوشل میڈیا کے ویوز دیکھ کر، یوٹیوب کے ویورز کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں یہ بڑا عالم ہے، کیا ہوا ڈگری نہیں ملی. اور کچھ جو زیادہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے کہتے ہیں شیطان نے آیت الکرسی بتائی تھی تو انجینئر کو سنے تو کیا عیب ہے، کیا برائی ہو جائے گی، غامدی کو سنے تو کیا برائی ہو جائے گی، ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنے تو کیا برائی ہو جائے گی. یہ موسٹ اسمارٹ لڑکے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو بٹھا کر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت کینسر والی بیماری میں مبتلا ہیں، کینسر والی بیماری میں مبتلا ہے. میرے بھائیو اہل علم سے پوچھو، اللہ کی قسم ہے کوئی اگر قرآن و سنت کے علم کو علماء کے سامنے زانوے تلمس تہ کر کے نہیں پڑھا ہے اور علماء کے رابطے میں نہیں پڑھا ہے، علماء کے رابطے میں رہ کر قرآن و سنت کا علم منہج سلف پہ نہیں لیا ہے، اس کے پاس اگر پورے لکھنؤ شہر برابر لائبریری بھی ہو جائے وہ ایک عالم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. چاہے صبح سے شام تک جتنے حوالے دینے ہو دے لے جائے، نہیں برابر ہو سکتا ہے. آپ اس پہ یقین کر لو. اور اللہ تعالیٰ اسی عالم ربانی کو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان لوگوں سے سوال کرو اگر تمہیں معلوم نہیں. علماء سے جڑو. آج کون کس کو سن رہا ہے؟ غامدی کو سنے جا رہے ہیں، گوہر شاہی کو سنے جا رہے ہیں، محمد علی انجینئر کو سنے جا رہے ہیں، احمد عیسیٰ کو سنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنے جا رہے ہیں. یہ سب گمراہ ہیں. ان کے علاوہ اور بھی باطل افکار کے لوگ ہیں جو آج سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، آپ ٹارگٹ ہو، کیونکہ آپ بگڑے تو آنے والی جنریشن ان کی گود میں کھیلتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے اگر آج آپ نہیں سدھرے تو آپ نہ تو خود کو بچا سکے ہو نہ اپنی آنے والی اولاد کو بچا سکو. یہ ذمہ داری ہے دینی اعتبار سے. ان گمراہ افکار کے دعات الی الناس سے بچو، ان سے دور آؤ. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، آج اپنی جماعت کے پاس اکابر علماء موجود ہیں جن کو علم کے تمام مسائل پر تقریباً دسترس حاصل ہے، جن کو علم رسوخ حاصل ہے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے اسلاف کی یہ امانت ہے جو ہمارے پاس ہے. ان کی قدر کر لو. آؤ آپ شیخ وصی اللہ عباس المدنی حفظ اللہ کو سنو، آؤ دکتور عبید الرحمان مدنی حفظ اللہ کو سنو، آؤ آپ ڈاکٹر اجمل منظور حفظ اللہ کو سنو، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو سنو. آؤ آپ کو اپنے ہی ہندوستان کے اندر چیدہ چنیدہ علماء مل جائیں گے. فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ کو سنو. اسی طرح سے ہر ملک میں تقریباً ہر شہر میں جو بڑے شہر ہیں اپنے جماعت کے اکابر علماء موجود ہیں، انہیں سنا کرو، ان کے قریب جایا کرو، ان سے سوال کیا کرو. شیخ عبد الحسیب المدنی حفظ اللہ ہے، اسی طرح سے شیخ ظفر الحسن مدنی حفظ اللہ ہے، شیخ عنایت اللہ مدنی حفظ اللہ ہے، شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ ہے. اسی طرح سے اپنی جماعت کے بے شمار اکابر علماء کرام ہیں. آپ کے شہر میں فضیلت الشیخ عطاء الرحمن المدنی حفظ اللہ ہے، ڈاکٹر شاہد مبین صاحب موجود ہے، اور فضیلت الشیخ شہاب الدین المدنی حفظ اللہ ہے. آپ ان علماء سے جڑو تو صحیح، ان جاہلوں کے قریب نہ جاؤ، ان سے دین نہ سیکھو. الاسناد من الدین،
دین سیکھنے کے لیے جس کو استاد بناتے ہو، یاد رکھو یہ معمولی چیز نہیں ہے، ان کے پاس جو ہوگا وہی آپ کو دیں گے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، غور کیا کرو کہ دین تم کس سے لے رہے۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ نوجوان جو دیندار ہیں ان کا یہی ہے کہ ان کو پسند نہیں آ رہے یہ لوگ۔ دو نوجوان ہماری مسجد میں ایک دن اور قرآن حدیث کی بات کرنے لگے، میں تو بھاگ گیا کہ کہاں سے قرآن حدیث اور نمبر کی بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں امام صاحب نے فرمایا۔ میں کہا امام صاحب؟ کون سے امام صاحب نے فرمایا؟ کہا وہ امام۔ امام کی سپیلنگ اگر انگلش میں لکھیں گے IMAM، وہ کہہ رہا نہیں ای سے، امام۔ میں کہا کیا؟ انجینئر محمد علی مرزا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو امام مان رہے ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبانوں کو گندا کرتا رہتا ہے، جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ توحید کے بارے میں بول دیا، ہمارے اہل حدیث لڈو ہو جاتے ہیں، واہ توحید کی بات کر رہا ہے۔ صرف توحید اپنا لینا اور رفع دین آمین کے ساتھ نماز پڑھ لینا، یہی اہل حدیثیت ہے، یہ پورا منہج ہے۔ اس میں آپ کو آنا ہوگا، اس کو مکمل طریقے سے آپ کو اپنانا ہوگا۔ صحابہ کے تعلق سے جو صحیح منہج اس کو اپنانا ہوگا، عمرہ اور سلاطین کے تعلق سے جو اہل حدیث کا موقف اس کو بھی اپنانا ہوگا۔ یہ دو چور دروازے ہیں جس سے آج اپنے اہل حدیثیت کو زب پہنچائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، یہ دینی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، جو دینی پرابلم تھی جس کے تعلق سے میں نے گفتگو کی۔ کچھ وقت باقی ہے، دنیاوی پرابلم، بس دو ہی پرابلم مجھے بتانی ہے۔ ایک دینی پرابلم تھی جس پہ بات ہوئی، دنیاوی پرابلم، دنیاوی مشکل، دنیاوی پریشانی کیا ہے اور نوجوان کے دل میں کیا چل رہا ہوگا۔ میں اندازے کے مطابق یا اپنے اوپر اگر کہوں یا اپنے آس پاس کے دوستوں کے اوپر جو تجربہ ہوا اس سے دیکھ کر کہوں تو یہ ہے کیریئر بن جائے۔ کیا بن جائے؟ کیریئر بن جائے۔ صحیح ہے نا؟ دین کے بعد، بلکہ دین کے ساتھ یا دین سے پہلے اکثر نوجوانوں کی کیا پرائیورٹی ہے؟ کیریئر بنانا۔ مولوی صاحب نے دیکھا 30 سال کا لڑکا، شادی کر لو۔ ارے ابھی کہاں، ابھی تو پیر پہ کھڑے ہوئے۔ کیریئر بنانا، کیریئر میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ تعلیم، جاب یا نوکری، بزنس، یہ تینوں چیزیں بنانے کو کیریئر بنانا کہتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نیک لوگوں نے قارون کو کہا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو خرچ کر کے آخرت کمانے کی کوشش کرو۔ ہاں دنیا میں دنیا کا جو تمہارا حصہ اسے نہ بھولو۔ اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی حضرت عمرو سے فرماتے ہیں تم فلاں جنگ کے اندر چلے جاؤ، مجھے امید ہے تمہیں مال غنیمت ملے گی، مجھے امید ہے تمہیں کچھ مال مل جائے گا۔ صحابی کا جذبہ دیکھو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر 299 نمبر پہ اس کو نقل کیا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ انی لم اسلم رغبتا فی المال، اے اللہ کے نبی مال کی لالچ میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ وانی اسلمت رغبتا فی الاسلام فاکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام اور ایمان کی رغبت میں لالچ میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے اس لیے اسلام قبول کیا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ رہوں گا، مجھے اپنے نبی کی جانشینی مل جائے گی، مجھے اپنے نبی کا ساتھ مل جائے گا، اپنے نبی کی باتوں کو سننے کا موقع مل جائے گا، اس لیے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، اے عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح، اگر مال نیک انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو کتنی اچھی بات ہو جائے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا اے میری امت کے لوگوں، مال کماؤ، خوب کماؤ، حلال کماؤ، زیادہ سے زیادہ کماؤ اور نیک رہو۔ اگر نیک انسان کے ہاتھ میں اربوں خربوں روپے آ جائے تب بھی انسان برباد نہیں ہوگا، وہ قابل تعریف ہے، وہ محمود صفت ہے، وہ کوئی بری صفت نہیں ہے۔ مال کمانا برا نہیں، بلکہ قرآن کریم پڑھیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز ادا کر دی جائے،
نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کی زمین میں تم کشادہ ہو جاؤ، پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ نے زمین میں روزیاں پھیلا رکھی ہیں، جاؤ اپنی روزیوں کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو، مال کماؤ۔ اسلام مال کمانے کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے مسلمانوں اپنے رشتہ داروں کو دو، قریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، پڑوسیوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، دوست احباب کو دو، ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو۔ میرے بھائیوں، جس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں وہ کیسے خرچ کرے گا؟ جس کے پاس کچھ مال ہی نہ ہوگا وہ رشتہ داری بھی نبھانے میں تھوڑا کچا نظر آ جائے گا۔ اس لیے مال کماؤ، خوب محنت سے کماؤ، حلال اور حلال رزق کو کماؤ، اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں فرماتا۔ اچھے ہاتھ میں مال ہونا، اچھے ہاتھوں میں مال ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھنا مال کمانے کے چکر میں یہ نہ بھولنا کہ آخرت بنانی ہے۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقا، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ موارد الزمان کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ وضر بآخرتی، جس نے آخرت کے اوپر اپنی دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا دے گا، برباد کر لے گا۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، اور جس نے آخرت کو محبت دی اور صرف آخرت سے محبت کی اور دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، یعنی سادھو بن گیا، یعنی کہ انسانوں کی جماعت سے نکل کر ربانیت اختیار کر لیا، وہ انسان بھی خسارے میں، نقصان میں۔ فآثروا ما ينفع على ما يبقى، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے یعنی آخرت کی زندگی ہے، اس کو بنانے کے لیے ہمیشہ تگو دو کرتے رہو، محنت کرتے رہو، ہمیشہ اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دنیا اگر فنا کرنی پڑے تو کر دو، مال و جائیداد چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو، لیکن رہبانیت اسلام میں حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو فرما رہا وہی اللہ کے نبی فرمان دے رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت کی زندگی ہمیشہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اس کو بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یہ کیریئر ہے۔ بعض دفعہ کیریئر بنانے کے چکر میں دین کو بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں کہہ رہی ہیں، تعلیم، جاب اور بزنس۔ کیریئر جو دنیا کی زندگی میں انسان جس کو کامیابی کہتا ہے، ایک اچھا جاب ہو یا کوئی کاروبار ہو، حلال روزی آئے، بال بچوں کو پال سکوں، رشتہ داری نبھا سکوں، رزق آتا رہے، مسلسل رہے، ایک اچھی گاڑی ہو جائے، کچھ زمین جائیداد بنا لوں، اللہ کے راہ میں خرچ کروں، مسجدوں میں ڈونیٹ کروں، مدرسوں میں ڈونیٹ کروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں پہ خرچ کروں، اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے۔ لیکن نوجوانوں کی راہ میں اس کو پانے میں کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ زندگی کو کامیاب بنانے میں تین بڑی رکاوٹیں۔ نمبر ایک، اسموکنگ، نشہ خوری، لت میں مبتلا ہو جانا۔ آج ہمارا نوجوان شراب کا رسیا، چرس، گاجا، بھانگ، آنگ سب کچھ کھا پی رہا ہے، شراب پی رہے ہیں لوگ۔ دیکھیے ٹھیکوں پہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب اور جوا یہ گندی چیز ہے اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ اور عام طور سے جہاں شراب پی جاتی ہے، جہاں نشے کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پر جوئے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے شہروں میں تو چھوٹے شہر سے بلانگ کرتا ہوں، بعض جگہوں پہ کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے بس دکانیں فکس، رات میں لائٹیں جل رہی ہیں، کیرم بورڈ کا گیم ہو رہا ہے، کوئی جوا ہے، کوئی اس پہ گیم لگا رہا ہے، کوئی پیسے لگا رہا ہے۔ بغل میں چائے کی دکان ہے، اسی میں چائے بھی بک رہی ہے، سگریٹ بھی بک رہا ہے، جوا بھی چل رہا ہے، نشہ بھی چل رہا ہے، اور وقت بھی برباد ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جوان کر رہا ہے۔ ایسا شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ 100 200 1000 کما کے ماں کے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ باپ کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا۔ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے،
نسواں بھی اس کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی جو رات کو جاگ جاگ کے دکانوں میں کیرم بورڈ کھیلتا ہو، لوڈو کھیلتا ہو، وہاں پر ڈریم 11 کے گیم کھیلتا ہو، اور اپنے گھر کے باہر بیٹھ بیٹھ کے یہ موبائل گیمز میں مبتلا ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کی راہ میں نوجوانوں کی بڑی مشکل ہے کہ نشہ کی لت میں مبتلا ہو۔ میرے نوجوان، بعض لوگ تو شراب کو مانتے ہیں غلط ہے، نہیں پینا چاہیے، لیکن پیتے ہیں، اس میں بھی مسلمان آج آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اکثریت سگریٹ، بیڑی، تمباکو کو غلط مانتی ہی نہیں۔ لو مولوی صاحب آپ دیتے رہو، ارے مولانا صاحب وہ مکروہ تو ہے، مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کھا سکتے۔ یہ کس مولوی نے بتا دیا؟ خود کی پیداوار ہے کیا؟ اور میرے ساتھ تو عجیب و غریب حادثے ہوتے ہیں۔ آج اسی پروگرام میں آنے کے جب سے اشتہار شائع ہوا، 3 لوگوں نے مجھے فون کیا، ایک صاحب بریلی سے، ایک صاحب یہیں آپ کے لکھنؤ سے، ایک صاحب اور جگہ سے، اور اپنا اپنا سا موضوع بتا رہے ہیں۔ شیخ آپ یہاں رہے؟ ہاں آ رہے ہیں۔ تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں پردے پہ بول دیجئے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں تقلید پہ بول دیجئے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ بول دیجئے۔ پروگرام کسی اور نے ارینج کیا، انہوں نے موضوع دیا بھی ہے، اب وہ باقاعدہ فوکس کرے، شیخ بول دیجئے اس پہ، ہم لوگ یہاں سے آ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں، آپ اس پہ اچھا بولتے ہیں۔ اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ندیم بھائی، ڈاکٹر شاہد مبین صاحب جو اس پروگرام کو آرگنائز کیے ہیں، ان کے موضوع پہ بولوں کہ ان کے موضوع پہ بولوں؟ تو میں نے یہی کہا کہ آپ پروگرام کے آرگنائزر سے بات کر لو اور کہلوا دو کہ موضوع بدل دیجئے تو میں بول دوں گا، ورنہ پھر اپنے ہاں کرو، پھر جو موضوع دو اس پہ بول دوں گا۔ عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملے جو کھاتے ہوئے اب ٹوک دیا، اے بھائی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا مولانا صاحب وہ بیٹیوں کا حصہ دینا ٹھیک ہے، مطلب ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑیے، ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ سے مولوی صاحب یہ تو مکروہ ہے نا، مکروہ ہے بس، اور بتاؤ مولانا کا حال چال ٹھیک ہے؟ یہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو نہیں ماننا آپ کی بات، لیکن ہم بھی ڈھیٹ عالم ہیں، منکر کو منکر کہیں گے۔ آپ کو برا لگتا ہے، آپ جانو اپنا مسئلہ۔ ہم لوگ علماء طبقہ جب کسی برائی کو اس کے اوپر ٹوکتے ہیں تو یہ تو مقصد ہوتا ہی ہے کہ آپ سدھر جاؤ۔ اگر نہیں آپ سدھر رہے تو ہم اس لیے بھی ٹوکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری نہ پکڑ ہو جائے، ہم اپنے بچاؤ کے لیے ٹوکتے ہیں۔ آپ کو ماننا مانو، نہیں ماننا نہ مانو، لست علیہم بمسیطر وما علینا الا البلاغ۔ ہم اپنے بچاؤ کے لیے ٹوکتے ہیں۔ صحیح مسلم اٹھائیں، کتاب الاشربہ 2002 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے ایک شہر جیشان سے کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصر کے پینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو پینا حلال ہے کہ حرام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اوا مسکرن ہو، نشاور ہے، اس میں نشہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی نشہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا کل مسکرن حرام، اگر اس کے اندر نشہ ہے تو ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں ان علی اللہ عہدا، اللہ رب العالمین نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ جو انسان نشاور چیزوں کو پیے گا اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ اے اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کون سی بلا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عرق اہل النار یا عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، جو بھی حرام کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ چرس گاجا ہو، سگریٹ ہو، یا جو بھی چھوٹی بڑی نشہ کی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہو، میرے نوجوان ساتھی بتاؤ کیا آپ میں اتنی جسارت ہے، اتنی ہمت ہے کہ تم جہنمیوں کے پیپ کو پی سکو، جہنمیوں کے پسینے کو پی سکو؟ گرمی میں بیٹھے ہو، دیکھ لو اپنے ہی بازو کو سونگھ کے کتنے بدبو آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا ہیکل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کی دوری اتنا موٹا بنا دیا جائے، اس کے جسم کا پسینہ پیو گے؟ وہ بدبودار پینے کے قابل رہو گے؟ نہیں۔ جہنم کا پانی بھی پی لو، تاطڑیاں باہر پخانے کے راستے سے ہو جائیں گی، جہنمیوں کا پیپ اور ان کا پسینہ کوئی نہیں پی سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، ابھی بھی وقت ہے، اس حرام لت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ آپ کی زندگی کو برباد کرنے میں، آپ کی کمائی کو، آپ کو کامیاب ہونے میں روکنے میں سب سے بڑی وجہ ہے۔ جو
نشے کی لت میں مبتلا ہوا ہے، وہ کمائی ہوئی دولت کو بھی لٹا چکا ہے اور وہ کمائی نہیں پاتا ہے، اللہ سے بے برکتی اس کے اندر برکت ڈالتا ہی نہیں۔ دوسری بڑی رکاوٹ جو نوجوانوں کی کیریئر میں ہوتی ہے، جس سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ کیا ہے؟ عشق بازی۔ بزرگوں سے معذرت، لیکن موضوع نوجوانوں کا ہے، اگر یہ نہ کہا جائے تو موضوع ادھورا رہ جائے گا۔ نظر بازی، عشق بازی، دغا بازی، پھر بربادی۔ شروعات نظر بازی سے، پھر عشق، پھر اس کے بعد دھوکے، پھر دل ٹوٹا، پھر شراب، پھر برباد۔ ماں باپ پال کے بڑا کیا، 25 سال کا، اب کمائے گا۔ جناب علی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اماں پوچھ رہے کھائے لو بابو، نہیں بھوک نہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، صبح اٹھے تو کیا ہوا؟ آنکھ کے نیچے ہالے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کی محترمہ نے ان کو بلاک کر رکھا۔ ہاں، اب بتاؤ ایسے لڑکے ماں باپ کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ نہیں کر سکتے، اپنی زندگی نہیں بنا سکتے۔ رات بھر جاگ رہے محترمہ کی محبت میں، دن بھر سوئے۔ کام کون کرے گا؟ اسکل کون سیکھے گا؟ بزنس کون کرے گا؟ دکان کون کھولے گا؟ کتابیں کون پڑھے گا؟ کمپٹیشن کون بیٹ کرے گا؟ پھر کہے تو ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، پھر کہے تو ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہم تو برباد ہو گئے۔ مولوی صاحب لوگ غلط ہیں۔ مسلمان قوم کے نوجوان بربادی کی طرف جا رہے، غلطی کس کی؟ مولوی صاحب کی غلطی ہے، کہتا ہے صرف قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ اچھا، آپ جو یہ کر رہی ہے یہ ہماری غلطی ہے؟ ہم نے موبائل خرید کے دیا، ہم نے چور دروازے بتائے غلط یہ تعلقات بنانے کے لیے؟ نہیں، یہ بربادی کے راستے ہیں۔ قرآن کریم دیکھو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ان جائز رشتوں کو چھوڑ کے جس نے قدم بڑھایا، اللہ فرماتا ہے یہ باغی ہے، یہ حد کراس کر رہا ہے، یہ لمٹ کراس کر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، چاہے جی ایف کا معاملہ ہو، چاہے پی ایف کا معاملہ ہو، یا پھر لیونگ ریلیشن شپ کا معاملہ ہو، یا بات چیت کرنے کا معاملہ ہو، کسی طرح کا معاملہ ہو، اگر ناجائز رشتہ، اللہ فرمایا حد کراس کر رہے ہو، اللہ کی حد کراس کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا معاشر الشباب، اٹھائیے صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1400، اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو نکاح۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر ہے پاور تو نکاح کرو۔ اس حدیث پہ میں غور کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ اگر نوجوانوں کی محفل ہو اور کہا جائے اگر طاقت ہے تو لو یہ 20 کلو کا پٹکا اٹھاؤ، 50 دوڑ کے آئیں گے، ارے مجھے طاقت ہے، ہم میں تو پاور ہے ہی، ہم اٹھا لیں گے، ہم اٹھا لیں۔ نبی فرما رہے اسلوب یہی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، دم ہے تو شادی کرو۔ یہ تمہاری جوانی کو للکار ہے، یہ اسلام کی للکار ہے، دم ہے تو شادی کرو، ناجائز رشتے بند کرو۔ اسلام کہتا ہے دم ہے تو شادی کر کے دکھاؤ، کیسے مرد ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو شادی کے بعد اپنی بیوی نہ سنبھال سکے، جو شادی کے بعد رشتے کو نہ سنبھال سکے، میں کہتا ہوں شادی کرنے کے لیے مرد بننا ضروری ہے۔ اور جوانی میں مرد نہیں تو کیا بڑھاپے میں 60 میں جب لاٹھی لے کے چلو گے تو مرد بن پاؤ گے؟ نہیں، یہ ہمت کی بات ہے شادی کرنا، یہ بزدلوں کا کام ہے، یہ کمزوروں کا کام ہے، یہ چوروں کا کام ہے ناجائز رشتے میں رہنا۔ اور شادی شدہ لوگ جانتے ہیں شادی میں خرچے ہیں، شادی کے بعد کی زندگی میں خرچے ہیں، بیوی کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، اٹھانے ہوں گے اگر سکون کی زندگی چاہیے، بچوں کے خرچے اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن ایک جی ایف کو چلانے میں، ایک ناجائز رشتے کو چلانے میں جو بیوی پہ خرچہ آئے گا اس کا 10% بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے چور راستے سے نوجوان، یہ بزدل لوگ کام کرتے ہیں۔ ہمت والے، کمائی کرنے والے، طاقتور نوجوان، وفادار نوجوان، اسلام کو ماننے والے نوجوان کبھی یہ بزدلی کا کام، چوروں والا کام نہیں کرتے۔ ہمت کی بات ہے بھائی، نبی فرما رہے ہمت ہے تو کرو، نہیں ہمت ہے تو روزہ رکھو۔ آج کے نوجوان کی دونوں ہمت نہیں، نہ روزہ رکھ سکتے نہ شادی کر سکتا، پھر کیا مولوی صاحب نمبر دے دو بات کر لیں گے۔ ایسے
ایسے ہی کام چلتا رہے گا. بستروں پہ اپنی جوانی برباد کرتے رہیں گے, ہوٹلوں میں اپنی جوانی برباد کرتے رہیں گے. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کی کیریئر کو برباد کرنے میں جتنا اس کا دخل ہے شاید کہ کسی اور چیز کا ہو. یہ بربادی ہے. اس کے قریب آپ اللہ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ حد کراس کر رہے ہیں. تیسری بڑی چیز جس سے نوجوانوں کا کیریئر برباد ہوتا ہے وہ ہے میوزک, ڈانس اور شراب, جس کا پہلے تذکرہ ہو گیا. وقت کی بربادی. وقت برباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شہروں کے نوجوان اپنا وقت برباد کر رہے ہیں گیم کھیلنے میں, کیونکہ اسمارٹ بچے ہیں, امیر باپ کے لڑکے ہیں, ڈیجیٹل گیم کھیل کھیل کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. ماں باپ کو بھی سکون ہے, چلو گلی میں نہیں گیا کوئی بات نہیں, گھر کے اندر ہی کھیلنا, برباد ہوا تو کیا ہوا. دیہات کے بچے طرح طرح کے کھیلوں میں وقت برباد کر رہے ہیں, اور جن کے پاس کوئی گیم نہیں ہے وہ ہوٹلوں میں جا کر بیٹھ کے وقت برباد کر رہے ہیں. جو اور بھی زیادہ ناکارہ برباد ہیں وہ میچ دیکھ دیکھ کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, اس میں بھی پیسہ لگا رہے ہیں. کتنا بڑا بیوقوفوں والا کام ہے. 11 لوگ کھیل رہے ہیں اور 140 کروڑ جنتا دیکھ رہی ہے, اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. کیا بے وقوفی والا کھیل. اور اس سے زیادہ بے وقوف وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اس پہ اپنے گھر میں ٹی وی میں دیکھ کے پیسہ لگا, اب چھکا مارے, اب چوکا مارے, لو 100 روپیہ ادھر, 10,000 بولی لگا. کتنے بے وقوف. وقت برباد ہو رہا ہے گیم کے اندر, موویز میں, ریلز دیکھنے میں, شارٹس دیکھنے میں. یہ نوجوان اچھی طرح سے سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. برباد کر رہے ہیں وقت. اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کو اکثر لوگ برباد کر دیتے ہیں, جس کی اہمیت نہیں سمجھتے. الصحت والفراغ, صحت مندی کو انسان اپنے جوانی کو برباد کر دیتا ہے. اللہ نے جوانی عطا فرمائی, جوانی میں جو عبادت کرنا چاہو آسانی سے کر سکتے ہو, جو کام کاج کرنا چاہو کر سکتے ہو, لیکن اپنی جوانی کو غلط چیزیں کھا کر برباد کر دیا. سونے جاگنے کے ٹائم کو بدل کے برباد کر ڈالا ہے, اور خالی وقت اللہ نے عطا فرمایا تو اس کو ناجائز کاموں میں لگا کر وقت کو برباد کر دیا. ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ترمذی کتاب الفتن 2212. اس حدیث پہ نوجوان غور کریں. آج مسلمان نوجوان کو مفلوج کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے 3 چیزیں کافی ہیں جو دشمنوں کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں. کیا ہے؟ میوزک, ڈانسر اور شراب. اور یہ 3 چیزیں بڑی شدت کے ساتھ ہمارے نوجوان اپنے دلوں سے لگا رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس امت میں خسف بھی ہوگا, زمین میں دھسائے جانے کا عذاب بھی آئے گا, مسخ بھی ہوگا, چہرے بھی برباد کر دیے جائیں گے, اور قذف بھی ہوگا, پتھر کی بارش بھی ہو سکتی ہے. طرح طرح کے عذاب آئیں گے, ارتھ کوئے گئے گا, بربادی ہوگی. پوچھنے والے نے پوچھا وَمَتَى ذَلِكَ یا رسول اللہ, ایسا کب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمر, جب گانے والی گلوکار آئے, جب ناچنے والی, ڈانس کرنے والی عورتیں عام ہو جائیں گی, میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے, گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے, جب شراب پی جانے لگے گی, تب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کے عذاب آئیں گے. 3 طرح کے عذاب, زمین میں دھسائے جانے کے عذاب, سروں پہ پتھر برسانے کے عذاب, چہرے مسخ کر دیے جائیں گے, برباد کر دیے جائیں گے. میرے مسلمان ساتھیوں اور میرے نوجوان بھائیوں, ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو, ان تینوں میں سے کون سی وہ برائی ہے, کون سی وہ قیامت کی نشانی ہے جو آج ہمارے مسلمان نوجوانوں پہ برپا نہیں ہے. آج مسلمان بیک وقت ان تینوں چیزوں کا شکار ہے, وقت برباد کر رہا ہے, اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے, ناچنے گانے والیوں پہ دل لگائے بیٹھا ہے, صبح سے شام تک ریل اور شارٹس میں یہی سب دیکھ کر وقت گزار رہا ہے. اور جو لوگ برباد ہو جاتے ہیں, بربادی کے دہانے پہ چلے جاتے ہیں, پھر شراب پی پی کر اپنے غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مزید برباد ہوتے چلے جاتے ہیں. جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے دین کے قریب آنا ہے, علماء کی باتیں سنیں, دین کی باتیں سیکھیں, اور ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو خوش کریں تاکہ ان کو دعائیں مل سکیں. اور جو چیز آپ کے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے فائدے مند ہے, احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ
इल्लाही वला ताजिस, लग जाओ उसके पीछे, कर डालो मेहनत, जीत लो अपनी दुनिया, जीत लो अपनी जंग, कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में। जो आप करना चाहते हो अल्लाह से मदद तलब करो, कभी भी थक के हार के बैठना नहीं। अभी वक्त बाकी है सुधरने का, जिंदगी संवारने का। एक नौजवान सुधरेगा तो उसकी आने वाली नस्ल सुधर जाएगी, मोहल्ला, समाज, रिश्तेदार सुधर जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको, नौजवानों को समझने की तौफीक इनायत फरमाए, दीन और दुनिया के एतबार से हमें कामयाब होने की तौफीक इनायत फरमा दे। वक्त असर का हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार जो बातें कही गई हैं अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमा ले। कुरान हदीस की रोशनी में जो बातें हैं वो तेरी तरफ से हैं, जो गलत हैं, जो नाज़िबा हैं, वो मेरी तरफ से। अल्लाह उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह हम तमाम हाज़रीन को यहाँ हाजिर होना कबूल फरमा ले और हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, कामयाब होने की तौफीक दे दुनिया और आखिरत दोनों जहान में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।